حضرت جبریل امی آئے، ان کا اقرا پڑھ. سمجھنے والی پہلی یہ بات ہے کہ جبریل کو سرکار نے پہچانا کہ نہیں. نہیں تو پوچھنا کون ہے، کتوں آیا ہے. سرکار نے پہچانا کہ نہیں پہچانا. جو جبریل ہیں یہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہیں یا نظر آنے والی مخلوق ہے؟ نہ نظر تو نہ نظر آنے والی مخلوق کو آنکھوں سے دیکھ لینا یہ غیب دان کا صرف غیب دانی نہیں ہے بلکہ غیب کا مشاہدہ ہے. اگر اس نے پہچان نہیں کرائی، سرکار نے یہ نہیں کہا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا مقصد یہ کن فیکون تکل دی گل اس جو کی پہلے کا تعلق تھا. جس وقت انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھ تو سرکار کا جواب میں یہ فرمانا کہ ما انا بقارن، اس کا حاصل کیا بنتا ہے؟ اس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ یہ کہنا مراد ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں. کیوں؟ یہ تو بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کا علم جو ہے فرشتوں پر سبقت رکھتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے علم کی سبقت تو کفار کے ہاں بھی مسلمات میں سے ہے، ان کا کام پیغام لانا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک، یہ جو با ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں ماں بکانے تو بعض آئدہ نا، ماں نافیہ کے بعد بعض آئدہ ہوتی ہے نا خبر پر، وہ بات نہیں. اقرا بسم یہ بات جو ہے یہ کون سی بات نہیں گل بولا ایک بار چنگی طرح سو پلے پانی دتا ٹو سانی نہیں کر میں مرنا پیا گل اس کی بانا اور دل کے ہاتھ رکھی تو تک میں گلا کی کھڑنا اتر جانا. ماں انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں. اس کو امام نووی نے ذکر کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. ہاں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں. مجھے کیوں کہتا ہے پڑھ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر پڑھنے کا ہے بھی. وہ جو غار میں لگے ہوئے تھے وہ کئی مہینوں تک سلسلہ وہ جاری رہا. تو غار میں اللہ اللہ کرنے والا انسان خدا سے اس کا تعلق بن چکا ہوا ہے. تبلیغ کا کام جو ہے یہ مشاہدے سے ہٹ کے ہے، اس لیے وہ لوگ بھی تبلیغ کرتے جو مشاہدہ نہیں رکھتے. جو رب سے ملا ہوا ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ یہاں انگلینڈ سے کوئی چٹھی لکھے تو چٹھی ابھی نہ پہنچی ہو، چٹھی والے کے ساتھ آ کے ملاقات ہو گئی ہوئی ہو، بعد میں ڈائر کیا کوئی آ کے دے کہ یہ چٹھی پڑھ لے، انہوں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں رب سے وصل میں ہوں. یہ پڑھنا پڑھانا وصل یار کے لیے ہے، میں وصل یار میں پہلے ہوں، چھوڑنے کے لیے آئے ہو مجھے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے. نہ علم وچ پھسا سان کوئی یار دی گل سنا سان، اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق اور ادا ڈیرا ہے. علم گردد حجاباں جا کہ من دیدار می بینا، علم گردد حجاباں جا کہ من دیدار می بینا، کہ او جائے دیگر کر دستو من جائے دیگر دارم. العلم حجاب الاکبر جو صوفیہ کا مسئلہ کا وہ یہی ہے. میں وصلہ یار میں لگا ہوا ہوں، مجھے کہتے ہو پڑھ، میرے پاس پڑھنے کا وقت نہیں، جاؤ پڑھنا. اس جگہ پتہ چلے گا وہ با کی قسم کون سی ہے. یہ بائے استعطاف ہے جناب. اقرا اور واسطہ ہی سونے رب نا، اس کا نام ہے بھائی. تو مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑا لائق قسم زباندار آدمی ہے. یہ بائے استعطاف ہے ناویوں کے نزدیک. ان کہتے پوچھو تو گلا پتہ لگنا، کدھر نہیں آکھے بھائی استطاعت بھی کوئی نہیں ہے نا. 15 سالاں وچ کدھر ماڑی زبانی گل سنی ہے. یہ جی دعائی واسطے سمجھ وہ واسطہ ہی، وہ دعائی ہے، وہ اپنے پتراں دا صدقہ یار، اپنی جوانی نہ سونے صدقہ. اس کو کہتے ہیں استعطاف. یہ بائے استعطاف ہے، یعنی آپ اپنے کام میں لگے ہوئے، آپ کا معاملہ تو چل رہا ہے لیکن یہ خدا کی مخلوق خدا کے لیے پڑھے یہ ہلاک ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بت پوجنے لگے ہیں، وہ بتوں کو توڑ کے آگ کے شعلوں پر بیٹھے، اور اس کی اولاد کے لوگ جو ہیں وہ بت بنا کے پوجنے لگ جائیں اور اس جگہ بیٹھ کے پوجیں کہ جو اسے اللہ کی پوجا کے لیے جگہ بنائی تھی. اس لیے خدا کے لیے پڑھے. اچھا
اب بات خیال میں آنے لگی ہے کہ قصہ کیا ہے؟ معنی بقارن کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں۔ یہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو سردی لگی، زملونی، یہ تو ایک واضح بات ہے جناب، جو بنیادی طور پر نور ہے وہ ہے ہی ٹھنڈا۔ حدیث نہیں ہے کہ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پروردگار کو رایت اور ربی فی احسن سورہ، اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا۔ تو پروردگار عالم نے مجھ سے پوچھا بما یختصم الملأ الاعلی، یہ عالم بالا کی جو مخلوق آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا انت عالم یا ربی، خدا تعالیٰ تجھے بہتر پتا ہے۔ اس وقت پروردگار نے فوادہ یدہ بین کتفیہ وفجرت بردہا بین صدیہ، جس وقت میں یہ کہا مجھے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا، مجھے کیا پتا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم نے اپنا دستے بے کیف میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس وقت وصول فیض کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اگر نور کی تاثیر ٹھنڈی نہیں ہے تو ٹھنڈک محسوس کیوں کی ہے؟ بخاری جہاں ہے کہ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، جہنم پکار پکار کے کہے گی مومنوں سے کہو جلدی سے گزر جائیں، نہیں تو ان کے نور ایمان کی برودت سے، ٹھنڈک سے میں جہنم ہو کر کے ٹھنڈا ہو جاؤں گا، اور پھر کئی قیامتیں بھی آ جائے دوبارہ میں نے گرم نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ وہ مومنوں کے سینے کا جو نور ہے نا، اس کی تاثیر سے دوزخ ٹھنڈا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نور کی تاثیر حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی دعا مانگ رہے، مولا کریم مجھے جہنمی بنا دے، مولا کریم مجھے جہنمی بنا دے۔ عام طور پر مرید کہتے ہیں آمین آمین، لیکن جب کہا جہنمی بنا دے تو سب مریداں ہی عادت اللہ کری سکتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگے یہ دعا کبھی کسی نے نہیں مانگی، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کا قصہ دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو نور ایمان رکھا ہے نا، اگر ایک مرتبہ لے کے میں جہنم سے گزر جاؤں تو لاکھوں بھی قیامتیں آئیں، اس جہنم نے پھر گرم نہیں ہونا، تو سب کا ہی بھلا ہو جائے، خدا کا اس میں کیا بگڑتا ہے۔ تو جو بخاری کی حدیث ہے کہ ان سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ عبارت تو اسی طرح وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کے تحت لکھا ہے محدثین، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد نہ ہو، یعنی جہنم پر تمہارا ورود ہوگا۔ اس جگہ لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ جہنم پکار پکار کے کہے گی کہ عاشقان رسول کے سینے میں جو نور ہے نا، اس کی ٹھنڈک سے جہنم کی آگ نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، کبھی تو بغیر نہیں ہو سکے گی۔ ایسٹیبلش ہوا کہ نہیں کہ نور کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ آج صوفیہ کا ایک مسئلہ ہے جناب، جس کو حال وارد ہونا کہتے ہیں، اسی کو وہ بنیاد بناتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں جس وقت پہلی مرتبہ ولایت ملتی ہے اس کا نام ہے حال کا وارد ہونا، اس وقت سردی لگتی ہے۔ چل سب کی ساتھی پتہ نہیں کدھر گئے، جس وقت وہ سب کی کیفیات آتی ہیں، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں کسی سردی آپ کی لگنی ہے ٹھنڈک، ادھر سب کی ساتھی سلوک کے سبق پڑھنے والے ساتھی اس وقت مجلس میں موجود ہیں، جس وقت وہ کیفیات آتی ہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو جو ٹھنڈک لگی، آج صوفیہ کتابیں ہماری بھری ہوئی ہیں، جب صوفیہ پر حال وارد ہوتا ہے، حال وارد اس کیفیت کا نام ہے جب پہلی مرتبہ ولایت عطا ہوتی ہے، اور ولایت کی عطا کے وقت ایک فیضان اسی طرح آتا ہے جس طرح کے حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وصول فیض کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انتہائی گرمی کا زمانہ وہ ٹھنڈک لگتی ہے، اس وجہ سے سرکار کو ٹھنڈک لگی، کیونکہ وہ نبی پر پہلا حال نبی پر وارد ہوتا ہے، اور دوسروں پر حال نبی کے وسیلے سے وارد ہوتا ہے۔ نبی کو ٹھنڈک کا محسوس نہ، ہماری ساری کتابیں اگر سے بھری ہوئی نہ ہوں اور یہ تحقیق یہ بات واضح نہ ہو کہ نور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈک لگے تو اس سے کیفیات میں تبدیلی آ جائے، تو یہ بات اس ہمارے قاعدے کے مطابق کہ ورود حال کے وقت ٹھنڈک لگتی ہے، یہ بات اسٹیبلش ہے۔ رہ جاتی ہے جبریل امی کے بھیجنے سے، اس پر ایک بات سمجھو، البدور الصافرہ، حضرت امام جعفر الصادق اس پر بحث کی ہے کہ بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جبریل امی آئے ہیں تو سرکار پر گھبراہٹ طاری ہوئی ہے، بعض جگہ آئے تو نہیں آئی۔ کون سا وقت ہے؟ کہ جب صورت بشری میں آئے ہیں تو گھبراہٹ نہیں ہوئی، صورت نوری میں آئے ہیں تو گھبراہٹ ہوئی ہے۔ وجہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن کمزور ہے، اس لیے آپ پر گھبراہٹ ہوئی ہے۔ نہیں، علامہ حضرت السیوطی سے بحث لکھی ہے، کہتے ہیں کہ فیض لینے اور دینے کے لیے پیغام تو رب کی طرف سے، جبریل کا تو فیض نہیں ہے نا، وہ تو چٹھی رسان ہے، لیکن جب اس سے لینا ہے تو پھر یا جبریل لفٹ کرے یا سرکار دو عالم علیہ السلام نیچے آئے۔ کہا ملکیت کا ظرف چھوٹا ہے، نبوت کا ظرف بڑا ہے،
کیونکہ انسان کے سامنے فرشتے نے سجدہ کیا نا، فرشتے کے سامنے انسان نے تو سجدہ نہیں کیا نا، ظرف انسانیت بڑا ہے۔ اب یا سرکار اپنی سٹیج چھوڑ کے جبریل کی سٹیج پر آئے، یا جبریل اپنی سٹیج چھوڑ کے سرکار کی سٹیج پر آئے۔ کہ جس وقت وہ صورت بشری میں آتے رہے سرکار پر گھبراہٹ نہیں ہوتی رہی، کیونکہ جبریل امی اپنی سٹیج چھوڑ کے سرکار کی سٹیج پر آتے رہے، پریشانی نہیں ہوتی رہی۔ لیکن جس وقت سرکار کو اپنی سٹیج چھوڑ کے جبریل کی سٹیج پہ آنا پڑتا رہا، تو جبریل کا کرتا تنگ ہے، سرکار کی باڈی بڑی ہے، تو بڑی باڈی کو تنگ کرتے میں آتے وقت گھبراہٹ ہوتی رہی۔ یہ وجہ رہ جاتی ہے یہ بات کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے آپ کو نبوت کے بارے میں یقین دلایا۔ دیکھنا یہ کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے، ان جن کو ساری زندگی بتوں ہی سے واسطہ رہا، بتوں کی دنیا میں پرورش ہوئی، اسی شہر میں پیدا ہوئی جو پیدائشی طور پر بت پوجے جا رہے تھے، اور بنانے والے اسی خاندان کے کوئی چچا، کوئی ماموں کو کچھ جب سارے گرد و پیش میں لوگوں کے گھروں میں بت تھے، اور حدیث میں آتا ہے لوگ جاتے تھے آٹے کے بت بنا کے ساتھ لے جاتے تھے، کبھی ضرورت پڑے تو ان سے استنجا بھی کر لیتے تھے، اتنی سخاوت۔ جو جھوٹے خدا ہوتے ہیں نا جی، تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح پتا چلا نبوت کیا ہوتی ہے؟ کسی کالج میں پڑھی ہوئی تھی، کسی اسکول یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی، کوئی اسلامی سلیبس انہوں نے پڑھا ہوا تھا؟ ان کو کیا پتا تھا نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا پتہ ہو سکتا تو سرکار کی معرفت ہو سکتا ہے، تو سرکار کے پڑھانے سے جب وہ پڑھی ہوئی تو سرکار کو تو پہلے پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ایمان کا فروغ دکھانے کے لیے کہ جو کچھ میں نے اس کو پڑھایا ہے وقت پر یہ بات بھی کر سکتی ہے کہ نہیں۔ دوسرا حسن حسین کی نانی ہے، خواجہ غریب نواز کی نانی ہے، والی بغداد کی نانی ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی نانی ہے، اور شہیدان دشت کربلا کی نانی ہے، حضرت امام مہدی آخر الزمان کی نانی ہے، ائمہ آل بیت کی نانی ہے۔ اس کے اندر کوئی جوڑ بھی تو نظر آنے چاہیے، پتہ چلے واقعی سیدوں کی نانی ہے۔ یہ گٹس وقت پر دکھائے، یعنی اور لوگ ہیں وہ تعلیم معلم کے محتاج ہیں، لیکن ہرن کو چوکڑی مارنا کوئی نہیں سکھاتا، جنگلوں میں جا کر کے کانٹوں کے منہ تیز کوئی نہیں کرتا، پھول کو مسکرانا کوئی نہیں سکھاتا۔ ہم جو لوگ ہیں ہماری فطرت و دین ہے۔ یا رسول اللہ، لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بیویاں ساری زندگی ایمان نہیں لائیں۔ بیوی مرد کو بہادر مان لیتی ہے، خوبصورت مان لیتی ہے، سخی مان لیتی ہے، شہزور مان لیتی ہے، بزرگ نہیں مانتی۔ وہ سمجھتی ہے جنسی تعلق جس کا میرے ساتھ ہے وہ بزرگ کہاں ہو سکتا ہے۔ آج یہ اورینٹلسٹ کے منہ پہ جوتا ہے کہ جس کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزاری ہے، ایک لمحہ لگائے بغیر اسے پیشکش کی آپ پر ایمان لانے کی، یہ تو ثبوت اس بات کا کہ سرکار کی تعلیم تربیت اتنی بالغ تھی کہ جو بیوی تھی وہ نبی ماننے کے لیے تیار تھی، باقی کا تو قصہ ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا جو ہے، اگر اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے، قطب شاہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن محدثین نے حدیث کے اس ٹکڑے پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ بات قابل اعتماد نہیں، لیکن میں اس کی قابل اعتماد مانتا ہوں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہا دراصل آپ بات کریں، آپ کی بیوی تائید کر جائے، اس کی قیمت اور ہے۔ آپ کسی اللہ محلے کے دشمن کے سامنے بات کریں جو آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کے سامنے بات کریں تو وہ پہلے فرسٹ انسٹنس میں آپ کی حمایت کی بات کر جائے تو وہ امپارشل ایویڈنس ہے۔ جب کبھی کیس چلے گا تو وہ آپ کو شہادت کام آئے گی، بیوی کی شہادت آپ کے کام نہیں آئے گی، بچے کی شہادت کام نہیں آئے گی، وہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے۔ لیکن جو مخالف دھڑے کا آدمی ہے، دشمن دھڑے کا آدمی ہے، وہ ایک ایکسونریٹ کرتی ہے آپ کو، وہ ایکسکلپیٹری ایویڈنس ہے، وہ آپ کو جتنا کام دے گی، بیوی کی شہادت کام نہیں دیتی۔ اس وقت ان کا وہاں لے جانا، اس کا مقصد یہ ہے ورقہ بن نوفل کو باوجود اس بات کے کہ اسی قبیلے کا ہے، بندہ عیسائی ہو گیا ہوا ہے اور عیسائی مذہب کو اپنا دین سمجھتا ہے، لیکن اس دین تبدیل کرنے کو بھی لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور حق پرستی سمجھتے ہیں۔ جب یہ کوئی بات کر دے گا نا تو دشمنوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ واقعی اور اس کے مقابلے میں یہ جو شہادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے بچپنے میں بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ باتیں تو ہماری قرآن میں ہے نا، ان کی بائبل میں تو نہیں ہے۔ ان کی بائبل میں تو یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے متعلق پتہ نہیں میں اصل میں بیٹا کس کا ہوں۔ اور آج یہ جو سر سید احمد اس کے گیت گاتے پھرتے کافی پڑھے لکھے لوگ، یہ منکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ کے بیٹا پیدا ہونے کا یہ نہیں مانتا۔ سر سید جو سر سید ہے نا جس علی گڑھ کالج بنایا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے نہ ہونے کا قائل نہیں ہے۔ اس طرح مدتوں تک جھگڑا رہا خود عیسائیوں میں۔ آج مرزا قادیانی نے جو چند شہادتیں مہیا کی ہیں کہ یوسف نے 4 کے بیٹے ہیں وہ عیسائیوں سے مہیا ہوئی ہیں،
تو تم تو جس پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہو اس کی پیغمبری کی شہادت تو ہم نے دی ہے. جس پیغمبر کی بات ہم کرتے ہیں یہ دوست بھی مانیں گے اور دشمن بھی مانیں گے. یہ باتیں جو تم نے اشتعال کے طور پر پیش کی یہ تو ایک گراؤنڈ سے ہمارے نبی کے سچا نبی ہونے کی. بیوی نے کلمہ پڑھا, واہ نبی تیری زندگی کیسی پیاری تھی کہ جنسی جوڑا بزرگ سمجھتا ہے, یہاں تک بزرگ سمجھتا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تو پہلے کہتے پہلے ہی زندگی جو آپ کی دیکھی ہے وہ پیغمبرانہ زندگی ہے. اور اس کی بنیاد غالباً آپ کو یاد ہوگا اس وقت پہ یہ سنی کانفرنس تھی, یہ ختم نبوت کانفرنس, اس میں میں نے ایک حوالہ کوٹ کیا تھا, شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ نہ ہو, کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے سرکار سے شادی کیوں کی تھی. ترمذی کی ایک حدیث پیش کی ہوگی, پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. یاد آ رہی ہے بات. بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے شام کی سرزمین میں, اور شام کی سرزمین کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے راہب کے پاس سے گزر ہوا. اس نے دعوت پکائی, آگے وہ دعوت نہیں پکایا کرتا تھا, اس نے دعوت پکائی. جب دعوت کھلانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ وہ ایک نوجوان تمہارے ساتھ تھا, اس کے لیے اصل میں دعوت کی ہے. ان کا وہ کون سا؟ انہوں نے کہا عشق رسول کا. وہ کہیں گے وہ تو ہم نے اونٹوں کی راکھی میں چھوڑا ہے. انہوں نے کہا کتنے غضب کی بات ہے, جس کے لیے دعوت کی ہے اس کو چھوڑ کے آگے جاؤ, جا کر کے اس کو لے کے آؤ. جب سرکار کو لے کے آئے نا, آگے ببول کے درخت کے نیچے دعوت چنی گئی ہوئی تھی, برتن رکھے گئے ہوئے تھے. جب وہ آ کے بیٹھے تو جگہ انہوں نے نہ چھوڑی, سارے نمبردار تھے. سرکار تو علیہ السلام پیدائشی یتیم تھے, اب ان کو اس قابل نہ سمجھا کہ یہ کہیں بیٹھے, تو دھوپ میں ہی سرکار بیٹھ گئے. تو ببول کا درخت اپنے ٹہنیوں کو لے کر کے اس طرف جھکے, ادھر سرکار بیٹھے ہوئے. اس وقت کہتا ہے ھذا رحمت للعالمین, ھذا رسول رب العالمین, ھذا خاتم النبیین. ختم نبوت کے وہ حوالے یاد نہیں غالبا. اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ کے پاس وہ ملازم تھے. اس وقت جناب خدیجہ کبریٰ نے واپسی پر اس سے پوچھا گیا تھا تجھے کس طرح پتا چلا ہے کہ تو یہ نبی ہے, یہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا فلاں گھاٹی سے جب تم گزرتے چلے آ رہے تھے نا, اس وقت درخت بھی اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, پتھر بھی کر رہے تھے. وَهَذَانِ لَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ, اور درخت اور پتھر سجدہ نہیں کیا کرتے سوائے نبیوں کے. اس سے میں سمجھ گیا تھا آپ کا نوکر ساتھ تھا جس نے جا کے خدیجہ کبریٰ کو بتلایا. پہلے ان کا شادی کرنے کا پروگرام نہیں تھا, پہلے ان کے ساتھ ان کے پاس ملازم تھے نا. اس وقت انہوں نے مائنڈ چینج کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کا رسول ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا رسول آئے گا, لیکن اس نوکر کی شہادت سے پتا چلا کہ ایک راہب نے, اللہ والے نے, جو اللہ اللہ کرتا ہے, گرجے میں ہی رہتا ہے, باہر جاتا ہی نہیں ہے, اس نے یہ بتلایا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, پھر میں اس سے شادی کروں. انہوں نے پہل اس لیے کی تھی کہ شادی کرتے وقت نبی جان کے ہی شادی کی تھی, اس لیے پہل کر جانا یہ ان کا سیاق کا سبق بنتا ہے. میرا خیال آپ سلام پڑھیں تو نماز پڑھیں. جی ہاں ادھر دیکھو, ہاں پہلے آیت کون سی نازل ہوئی؟ اگر میرے نزدیک دوسری روایات معتبر ہوتی تو میں اس پر گفتگو ہی نہ کرتا. میرے سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تو بحث کیا ہے؟ اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ پہلے, لیکن بحث اس میں ہے کہ نبوت کی پہلی وحی کون سی ہے, رسالت کی پہلی وحی. آئے خیال میں یہ دو روایتیں جو ہیں کہ یا ایھا المدثر پہلے نازل ہوئی, یہ روایت بھی وحی کے پہلا ہونے کے بارے میں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق یہ بھی پہلی وحی کے بارے میں. یہ اعتراض جو ہیں, اختلافات جو ہیں, یہ پہلے نازل ہونے کے بارے میں ہیں. باقی جو روایتیں ہیں, فلاں آدمی کہتا ہے کہ پہلی فلاں وحی ہوئی ہے, پہلی فلاں وحی ہوئی, اصل میں وہ اپنے علم کے بارے میں کہتا ہے. وہ ان صحابہ میں سے جو بعد میں ایمان لائے, اس کی اطلاع کے مطابق پہلی مرتبہ اس نے وہی سنی تو اس نے سمجھا کہ یہی پہلے نازل ہوئی ہے. یہ قصہ ہے, وگرنہ اصل میں ان دو آیتوں پر گفتگو ہے کہ یہ پہلے کون سی نازل. اور گل سمجھ لی سن سکے یاد کر سو یہ بات تو آپ نے سن لی ہے کہ پہلی وحی میرے نزدیک یہی ہے, کیونکہ جمہور کا یہ مسلک ہے. یہ زعما کے لفظ کے ساتھ علامہ فخر الدین رازی جو ہے نا, یہ دراصل سورہ انبیاء تک امام رازی کی لکھی ہوئی ہے, اس کے بعد امام کمولی کی لکھی ہوئی ہے. یہ کشف المعجوب جو ہے نا, تفسیر کبیر کے نام سے جو 32 جلدوں کی کتاب ہے, اس میں سورہ انبیاء تک امام رازی کی ہے, سورہ انبیاء سے آگے امام کمولی کی ہے. اس لیے اس کی اپنی تحقیق بعد کا ذمہ دار وہ آدمی وہ امام رازی نہیں اس کا ذمہ دار, لیکن طرز بیان اس طرح کا ہے کہ ذرا سر منہ بھی فرق نہیں لگتا, مگر یہ بات کتابوں میں موجود ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا صحیح ہے کہ پہلی جو وحی ہے یا یہ اقرا ہے یا وہ یا ایھا المدثر ہے. اب ان دونوں میں سے پہلی, دونوں ہی پہلی ہے. کس طرح کا یہ جو وحی ہے نا اقرا بسم اللہ, یہ نبوت کی وحی ہے, اور دوسری جو وحی ہے نا وہ رسالت کی وحی ہے. سبحان اللہ. ایک نبوت کی, یہ نبوت کی ہو کے پہلی وحی ہے, وہ رسالت کی ہو کے پہلی وحی ہے. اب جناب اس وقت جب یا ایھا المدثر پہلی وحی ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پر گفتگو, تو لباس سے تعبیر کرنا یہ محبت کی شاہکاروں میں سے ہے.
مثلا ایک ایسا مرید ساتھی ہے اس کا ہمارا لنگوٹے والا ہمارا نام ہے وہ لنگوٹے والا کیسا نام ہے نام بڑا کچھ سونا اور سر آخلا میں کوئی نکا جیسا ہماری ایک پئی کپڑے توڑی سی میں ماؤ نہ چیلا کری لکلا بنی کی ماؤ کے ایڈا پیارا لگا کہ وہ لنگوٹیا لیا وہ می بھی ایڈا چنگا لگا پر ساری زندگی آنا ہے محبت کی عادت ہے محبت پھر اصل نام سے تعبیر نہیں کرتی محبت جو ہے وہ اس وقت جو ادا اسے پسند آ جائے اس سے تعبیر کرتی ہے بات سمجھائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لحاف اوڑا ہوا ہے کمبل اوڑا ہوا ہے اصل میں دسار اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کپڑے کے درمیان اور بدن کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل ہو اس کو دسار کہتے ہیں اس لباس کا نام خواہ وہ لحاف ہو خواہ وہ کمبل ہو خواہ وہ بالا پوش ہو خواہ وہ صدری ہو خواہ وہ جیکٹ ہو بدن کے آدمی کے بدن اور اس کپڑے کے درمیان کوئی اور چیز حائل ہو ایسے کپڑے کا نام ہے دسار اس سے یا ایھا المدثر ہے اصل میں یہ دسرا ہے نا دسرا اس کو باب تفعال پڑھ جائے تدسرا ہو گیا دال واقع مقابل فاقل باب تفاول کے تفاول کو جوازن دال کیا ددسرا ہو گیا اور ددسرا ہو کے متجانسین اکٹھے آ گئے پہلے کی حرکت کو گرا کے دوسرے میں داخل کی ابتدا سکون سے محال تھی اول میں اس کا حمزۃ الوصل لے آئے ادسرا یدسرو بن گیا اس سے پھر اس میں فنون کی تیاری کی شرط ہے تو یہ باب تفاول ہے اور کمبل کے اوڑھنے والے اور لحاف کے اوڑھنے والے اور بالا پوش کے پہننے والے یہ معنی ہے تو خدا تعالیٰ کو کوئی ادا سرکار کی ایسی پسند آئی کہ محمد کہنے کے بجائے نبی کہنے کے بجائے رسول کہنے کی بجائے جو سرکار کی ادا تھی اس کو موضوع گفتگو بنایا یہ پیار کی شاکار ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلی وحی رسالت کی یا ایھا المدثر ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آخری وحی جو ہے یہ الیوم اکملت نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہا اس پر علماء احکامیین جو ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ آخری آیت ہے باعتبار احکام کے جو یہ ہے نا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی خبطہ الشیطان من المس ذالک انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا ایسے ہی ہے فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتهى فله جی 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 ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ آخری آیت ہے یہ آخری آیت ہے باعتبار سود کی حرمت کے الیوم اکملت لکم دینکم باعتبار آخری آیت ہے باعتبار احکام کے اور باعتبار تکمیل قرآن کے آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم معنی یہ بنے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی مد مصطفیٰ سے شروع ہو کر آخری وحی مد مصطفیٰ پر ختم ہوئی میں صدقے ہاں اس سونے تجھے شہر مدینے دا مسعود خدا علم یذلی